اما بعد، ہر سال معتکفین جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے بھی مہمان ہیں اور ہمارے بھی مہمان ہیں، تو ان کے احترام میں کچھ مختصر سی بات ظہر کے بعد ہوتی ہے۔ تو جو آدمی توجہ کے ساتھ اور عمل کی نیت سے سنتا ہے، اللہ پاک اس کو عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرماتے ہیں اور سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہر انسان میں اللہ پاک نے دو طاقتیں رکھی ہیں۔ ایک طاقت ہے توجہ کرے تو سمجھنے کی طاقت، اس کو کہتے ہیں، اور ایک طاقت ہے دل میں، دماغ میں بٹھانے کی طاقت۔ یہ دو طاقتیں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اگر آدمی بالکل پتھر کی طرح، چٹان کی طرح بت دماغ، بت بنا ہوا بیٹھا رہے اور سمجھنے کا ارادہ ہی نہ کرے، تو پھر اس کو آسان بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں اس دفعہ طالب علموں کو بھی ہنساتا رہتا ہوں۔ طالب علموں کو میں نے بتایا بھی طالب علموں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان طالب علموں کی ہوتی ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے رات کو وہ تیاری کر کے بھی آتے ہیں، اگلے دن کا سبق تیار کر کے لاتے ہیں، اس کو مطالعہ کہتے ہیں، اور استاد کی کلاس میں بھی بالکل متیقظ ہو کر، متوجہ ہو کر کے خوب غور سے سمجھنے کی کوشش کر کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طالب علموں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ ان میں سے بعض بچے ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ ان کو پورا سبق یاد ہو جاتا ہے کلاس کے اندر ہی، بعد میں پھر ان کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو 2 حصے یاد ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو آدھا یاد ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے طالب علموں کی، خالی ذہن، وہ کلاس میں آ کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بس ماں باپ نے مدرسے میں بھیجا ہے، گاڑی چل رہی ہے، پشاور سے گاڑی چلی ہے، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی پہنچ جائے گی ایک دن، سال ختم ہوگا، تو وہ بالکل خالی ذہن ہوتی ہے، سمجھنے کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات سنتے سنتے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ غور سے سنو میری بات۔ تیسری قسم میں نے کہا ان طالب علموں کی ہوتی ہے جو کلاس میں نہ سمجھنے کا ارادہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے سمجھ نہیں لی، یعنی مفہوم مخالف کا ارادہ ہوتا ہے۔ خبردار کوئی بات سمجھ میں نہ آ جائے، بہت بڑے خطرے والی بات ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو تیسری قسم ہے، یہ سب سے آخری قسم۔ تو یہی حال مبتدیوں میں، سامعین، جمعے کا بیان سننے والے، درس سننے والے، ان میں بھی یہ تینوں قسمیں ہیں۔ اور انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کے چہرے کا جو اتار اور چڑھاؤ ہے، وہ متکلم کی بات اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب اس کو بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کے چہرے کی بشاشت سے پتہ چلتا ہے کہ میرا سامع اور میرا مخاطب یہ میری بات سمجھ رہا ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بھی اس کے چہرے کا جو ہے نا اتار ہے وہ بتلاتا ہے کہ یہ بیچارہ سمجھ نہیں رہا۔ بعض لوگ ایسے بٹ دماغ ہوتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سارے بندے ایسے بیٹھے ہوئے تو بیان کرنے والا کیسے بیان کرے؟ میں پرانی ایک مسجد میں تھا، آپ کا تھا ایسے، یہ اگر ڈاکٹر بننے کے لیے کلاس میں بھی ایسے ہی بیٹھے تو پھر بھی بڑے ڈاکٹر بنے۔ میں پرانی مسجد میں تھا نا، تو ہماری مسجد کا صدر صاحب تھا، درس میں بیٹھتا، یقین مانے ریٹائر کرنل تھا،
یقین مانے کہ اس کے چہرے پر کبھی کوئی مسکراہٹ آئے، کبھی میں لطیفے سناتا، کبھی کیا سناتا، کبھی کیسا مضمون بیان کرتا، لیکن وہ ہلتا جلتا ایسے، بالکل ایسے گم سم۔ ایک دن میں نے وہ مضمون بیان کیا، پرویز مشرف کا دور تھا، پرویز مشرف نے کہا تھا گھڑیاں آگے کر، گھڑیاں آگے کر، 8 بجے تو تم سمجھو 9 بج چکے ہیں، دوڑ لگا دو دفتروں کی طرف، اور رات کو جو ہے نا 10 بجے تو سمجھو 11 بج چکے ہیں، دوڑ لگاؤ بستر کی طرف۔ جب یہ میں نے کہا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ میں نے کہا شکر ہے کہ تو بھی خود نہیں بدلنا، گھڑیوں کو بدلنا، ذہن کا مائنڈ بدلو بھائی۔ تو وہ اس لیے بھائی توجہ کے ساتھ، میں یقین مانے اللہ جانتا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں صبح تقریباً 9 بجے اٹھا ہوں اور اپنے ذکر اذکار کیے ہیں، اس کے بعد سے لے کر میں آپ کے لیے مطالعہ کرتا ہوں، کوئی کام نہیں کیا، میں نے بازار نہیں گیا، کتنی کتابیں میں نے دیکھی بھی، کیا بیان کرنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے مضمون کا انتخاب، پھر اس کے لیے تیاری کرنا۔ اب میں تو اتنی تیاری کر کے آؤں اور آپ اللہم باسمک کا آمود و احیا پڑھیں تو کیا بیان کروں گا؟ تو آپ کو سنایا تھا نا میں جانا، میں ایک دن مجھے خوابیں بڑی آتی ہیں اور اکثر سچی ہوتی ہیں۔ ایک دن مجھے خواب آئی کہ میں جامعہ فریدیہ میں بخاری شریف پڑھا، 3 مدرسوں میں الحمدللہ میں بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھاتا ہوں۔ تو مجھے خواب آئی کہ جامعہ فریدیہ میں میں بخاری پڑھا رہا ہوں اور سارے طالب علم لیٹ کے سو رہے ہیں، 4-5 بیٹھے ہیں اور باقی سارے سو رہے ہیں، اور اللہ کی شان مسئلہ بھی جو حدیث شریف کا بیان ہو رہا ہے وہ خواب کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور میں ان کو تقریر میں کہہ بھی رہا کہ جو ہے نا مسئلہ بھی خواب کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کے بندو، اور تم خواب دیکھ رہے ہو۔ جیسی میری آنکھ کھلی نا تو میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ میرے جو شاگرد ہیں نا یہ میرا سبق غفلت سے سنتے ہیں، ان کا دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے دن جا کے میں نے ان کو بتایا تو واقعتاً ایسا تھا۔ اس دن جو ہے نا میں اس دن جمعے کو بھی بیان کیا، مجھے خواب آئی، خواب میں عمران خان کے خلاف بول رہا۔ اسے تو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہر انسان محسوس تو کرتا ہے، جس کے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچے۔ عقل مند آدمی میں نے محسوس کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا چند سالوں میں۔ تو میں تقریر کر رہا ہوں دبا کے عمران خان کے خلاف، اور وہ تقریر بھی کہیں چھت پر چل پھر رہا ہوں، بڑا اسٹیج بنا ہوا، تو اس میں بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ایسا ہے جیسے جو ہے نا مجھے مولوی صاحب کو، مفتی محمد امین صاحب کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا جائے۔ کل سے اعلان ہو جائے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان کون ہے، تو وہ ٹیم کیا کام ہے؟ گورنمنٹ ایک ہسپتال بناتی ہے جس میں سارا عملہ، وہ ڈاکٹر، نرسیں، ساری مشینری A1 ہے، لیکن اس اسپتال کا سربراہ ایک انجینئر کو بنا دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ان پڑھ کو بنا، انجینئر کو بنا دیتی ہے جس کی لین ہی نہیں ہے، تو وہ اسپتال کامیاب ہوگا۔ اور اللہ پاک ہمیں ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمارے یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈگریوں والے، اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے اور ملک کا خیر خواہ بنائے اللہ پاک۔ بہرحال مضمون بیان کرنا ہے آپ کے سامنے لباس کا۔ پچھلے سال بھی میرا ارادہ تھا کہ لباس پر بیان کروں، میں جو محسوس کرتا ہوں لوگوں میں نا تو میرا دل میں آتا کہ ان کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ لباس کے اسلامی اصول کیا ہے، اصل کے مضمون بیان کرنا۔ لیکن اس مضمون کے بیان سے پہلے ایک تمہیدی بات ہے، اور وہ تمہیدی بات مختلف مواقع میں کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے۔ اس تمہیدی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سب کا یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جو آدمی
کسی بھی لائن کو اختیار کر کے جب تک اس کو کمال تک نہیں پہنچاتا اور پایہ تکمیل نہیں پہنچاتا، اس کی لائن نہیں پہنچتی، تو اس کو اس لائن کے اختیار کرنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں اہل کمال کی قدر ہے، دنیا اہل کمال کی گرویدہ ہے۔ کئی ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جن کی 6 مہینے تاریخ نہیں ملتی اور لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم نے اسی سے علاج کروانا ہے۔ کئی ایسے انجینئر ہیں کہ ہم نے اسی سے نقشہ بنوانا ہے۔ ایک بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر لائن میں گیا، ساری 12 سال اس نے محنت کی، وہ بھی محنت کی، میڈیکل والا جو کورس تھا اس میں بھی بڑی محنت کی، آخری سال چھوڑ کے آ گیا بھائی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ڈاکٹر جو ہے نا، اس کو ڈگری مل جائے گی یا اس کو کلینک کھولنے کی اجازت دی جائے گی یا کسی سرکاری اسپتال میں اس کو ملازمت مل جائے گی؟ اس لیے کہ بھائی وہ پورا ڈاکٹر نہیں، پورا مولوی نہیں ہے، 4 درجے پڑھے ہیں تو آپ اپنی مسجد میں اس کو امام خطیب بنا لیں، پورا حافظ نہیں ہے تو تراویح میں قرآن نہیں سنائے گا، پورا درزی نہیں ہے اس سے کپڑے کیوں نہیں سلوائے؟ یہ جو نقصان ہے نا کسی بھی لائن میں، وہ اس لائن کا پھر آدمی کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہے نا، ہر فن مولا، ہر فن مولا کا مطلب ہوتا ہے ہر فن میں ناقص، یعنی تھوڑا تھوڑا اس کو سب کچھ آتا ہے، تھوڑا تھوڑا پلمبر بھی ہے، تھوڑا تھوڑا الیکٹریشین بھی ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن کا نماز بھی پڑھا سکتا ہے، تھوڑا بہت جمعہ بھی گزارا کر لیتا ہے، تھوڑی بہت جو ہے نا دوائیاں بھی دے دیتا ہے۔ سارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر فن مولا ہوتے ہیں۔ تو ہر فن مولا کا معنی ہے ہر فن میں ناقص۔ ایک لائن کو پکڑو اور اس میں یکسوئی کے ساتھ جیسے محنت کرنے کا حق ہے ویسے محنت کر کے کمال تک اس کو پہنچاؤ، تو پھر دیکھو کہ تم جہاں بھی بیٹھ جاؤ گے دنیا جو ہے نا آپ کی منتیں کرے گی۔ اب یہ 3 مدرسوں والے مجھے نہیں چھوڑتے، اب کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، میں کمبل سے جہاں چاہتا ہوں تھک جاتا ہوں۔ آخر کوئی بات ہے نا کہ میں نے اپنے اس فن میں کمال حاصل کیا، آئی سمجھ میں ہے دوستو بزرگو۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے یہ جو اسلام والی لائن ہے اس کو اختیار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، ساری دنیا ہمیں مسلمان سمجھتی ہے۔ اس لائن کا جو کمال ہے آیا وہ بھی ہم نے حاصل کیا ہوا، بس ہم پورے کامل مسلمان ہیں۔ کل پرسوں جو ہے نا درس میں حدیث گزری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز وہ دین کے لیے ایسے ہے جیسے دھڑ کے لیے سر ہے، جس دھڑ کے اوپر سر نہ ہو وہ دھڑ کس کام کا؟ اب یہ بازاروں میں جتنے مسلمان پھر رہے ہیں، مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں، پلازے آباد ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، روڈ آباد ہیں، میدان آباد ہیں، تو یہ سارے بغیر سر کے یہ دھڑ پھر رہے ہیں۔ وہ 313 تھے، بدر کے موقع پر وہ سر والے تھے، تو اپنے سے 2 گنا بڑی طاقت پر غالب آ گئے، ساز و سامان سے بھی خالی تھے۔ اب جو ہے نا 1 ارب سے اوپر مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان میں اکثریت ایسے مسلمانوں کی جن کا ساری نہیں، وہ داڑھی ہے۔ یہ اسلام والی جو لائن ہے اس کو بھی کامل کرنے کی آخری ضرورت ہے یا نہیں؟ صرف بس مسلمان کلمہ پڑھ لیا، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس مسلمان ہے۔ بھئی اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے۔ ان میں سے ہر شعبہ جب تک کسی مسلمان کا مکمل نہیں ہوتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کاغذوں میں صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہلواتا، جس کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ جو کامیابی کا اعلان اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے کیا ہے،
یہ ان ڈاکٹروں کو ڈگری دی جائے گی جنہوں نے وہ پانچوں کے پانچوں شعبے مکمل کیے ہیں، وہ ڈگری کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں، اعزاز کے مستحق ہیں، ملازمت کے کلینک کھولنے کے وہ کیا ہیں؟ مستحق ہیں۔ ان میں سب سے جو پہلا شعبہ ہے نا اسلام کا، وہ عقائد کا شعبہ، عقائد والا شعبہ، کہ دل کا یقین، دل کے جو نظریات ہیں یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق، جتنی چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں ایمان لاؤ بن دیکھے، ان ساری چیزوں پر ان کا کیا ہو؟ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ذات و صفات پر ایسا ایمان اور ایسا یقین، سارے انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر، فرشتوں کے وجود پر، جنات پر، تقدیر پر، قیامت پر، اور بھی کئی ایمانیات ہیں یعنی اگر ان کو بیان کیا جائے تو کئی سال چاہیے اس کے۔ عقائد کے اوپر علماء نے مستقل کتابیں لکھی اور وہ کتابیں پورا سال ہم پڑھاتے ہیں، جب تب جا کر کے عقیدے کی بحث کیا ہوتی ہے ختم۔ تو یہ عقائد والا شعبہ، جس کے عقائد کمزور ہیں یا کسی عقیدے میں فساد ہے تو وہ تو سرے سے اس کا تعلق اسلام کو، تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے بیچارہ، سرے سے وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو یہ عقائد والا شعبہ۔ اس کے بعد دوسرا جو شعبہ ہے وہ عبادات والا شعبہ ہے۔ یہ نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تسبیح، تلاوت، یہ سارا صرف ایک ہی شعبہ ہے اور ہم نے بس اسی شعبے کو پکڑ لیا، اور وہ بھی ایسا ہے جیسے ہمیں پتہ ہم جیسے کرتے ہیں، جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جیسی تلاوت ہم کرتے ہیں پشتوں میں یا پنجابی میں، ایسا جیسا ذکر ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی لولا لنگڑا شعبہ ہم نے پکڑا ہوا، عبادت والا شعبہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعبہ ہے معاملات کا۔ معاملات جو ہے نا، یہ لین دین، خرید و فروخت، تجارت، کاروبار، یہ سارے کا سارا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں۔ اور وہ آپ سارے جانتے ہیں، وہ سارا سودی کاروبار چل رہا ہے، بازاروں اور مارکیٹوں میں دھوکے اور فراڈ کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ معاملات والا شعبہ ہے ہمارا مسلمان۔ کتنی صورتیں ایسی ہیں جو شرم ناجائز ہیں اور کبھی کسی نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا۔ سجدے صاحب کے مسئلے بڑے پوچھتے ہیں، ہاں اثر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ مسئلے بڑے پوچھتے ہیں۔ لیکن وہ کاروبار والے مسئلے ہیں، ہمارا وہ کاروبار صحیح ہے، وکیل صاحب واقعتاً جس مقدمے میں جس مدعی کو حق سمجھتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کی جان کو لڑا دیں، یہ ان کی محنت ہے۔ جس میں سمجھتے ہیں کہ مقدمہ مدعی جھوٹا ہے، وکیل صاحب دبا کر چھوڑ دیں مخالف کے لیے۔ تو میرے اپنے ساتھ ہمارے گاؤں کا ایک وکیل ہے، اس نے میرے رشتہ داروں کو ایسی داستان میرے خلاف پڑھ کے لکھ کے دی، ایسا کہ میں حیران ہوں کہ ایسا ان کا تخیل ہے وکیلوں کا۔ وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں میں کتنے مہینے اس کے لیے، آخر میں نے کہا یار یہ جو ہے جان چھوڑ لیا، جھوٹے فن میں کامل ہے، یہ کمال۔ اللہ اللہ پاک معاف کرے۔ تو بھائی یہ معاملات والا شعبہ، یہ ہماری زندگی بالکل ختم۔ اور چوتھا شعبہ جس کا ہمارے اس دفعہ کے موضوع کے ساتھ تعلق ہے، وہ چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کا معنی یہ ہے کہ آپس کا جو رہن سہن، میل ملاپ ہے، یہ کیسا ہونا چاہیے۔ والدین کے کیا حقوق ہیں بھائی، اولاد کے کیا حقوق ہیں، سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں تو پھر کیس مہمان کے کیا حق ہیں، میزبان کے کیا حقوق ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کے کیا حقوق۔ یہ ساری اسلامی معاشرت ہے، اور سبحان اللہ ایسی پیاری معاشرت ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ کوئی آدمی کسی کو ناحق نہ ستائے،
کوئی آدمی کسی کو تکلیف نہ دی. قرآن پاک نے یہ معاشرت ایسی چیز ہے کہ جس کی معمولی باتیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ کسی کے گھر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. دوپہر کا وقت آرام کا ہے تو آپ نے کسی کے گھر جانا کیسے؟ یہ نہیں کہ پہ ہنگم بل گیا جا کے گھنٹی بجا دی بیچارہ بھائی جان کو زیادہ ہو. ٹیلی فون کسی کو کیا تو مسلسل ٹیلی فون کیا جا رہا بھائی 3 دفعہ گھنٹی بجی ہے. اگر اس نے نہیں اٹھایا تو سمجھ اور نماز میں ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا کسی ایسے کام میں پھنسا ہوا کہ فون نہیں اٹھا سکتا. 10-15 منٹ کا وقفہ دے کر پھر کر لیں. استیزان کا مسئلہ قرآن نے بیان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. جب تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. کسی کے دروازے پر جا کے گھنٹی بجائیے, 1 دفعہ بجائیے آواز جواب نہیں آیا, پھر بجائیے جواب نہیں, تیسری مرتبہ گھنٹی بجانے پر اگر جواب نہیں آیا تو سمجھ جاؤ کہ اندر مرد کوئی نہیں, یا اگر ہے تو وہ باہر نکل نہیں سکتا, پھنسا ہوا ہے بیچارہ, سویا ہوا ہے یا بیت الخلاء میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی جو ہے گھر تشریف لے گئے اور بالکل ایسا ہی کیا. ایک دفعہ بے لگا السلام علیکم ادخل. اب تو گھنٹی سے یہ سلام تھا, اس کو سلام استیزان کہتے ہیں. جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ پھر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادخل, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تیسری مرتبہ پھر آپ السلام علیکم ادخل. جب تیسری مرتبہ جواب نہیں آیا تو آپ واپس تشریف لیں. 2 جہانوں کے سردار اب واپس تشریف. وہ صحابی اندر سے باہر نکل کے بھاگ کے آپ کو لپٹ گئے اور عرض کی اللہ کے پیغمبر میں نے ہر مرتبہ آپ کا سلام سنا اور ہر مرتبہ چپکے سے سلام کا جواب دیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سلامتی اور رحمت والی دعا آپ کی زبان مبارک سے بار بار میرے لیے آتی ہے. بھئی کسی کو اگر ہم یہ ٹیلیفون والا یہ طریقہ اختیار کریں تو یہ جو نماز میں پریشانی پیش آتی ہے پیش ہی نہ ہے. اب کسی کا بجتا ہے تو بجتا ہی رہتا ہے. تو یہ چوتھا شعبہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرت. کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. 5واں اور آخری جو شعبہ ہے نا وہ ہے اخلاق. اور اخلاق جو ہے نا مسکرا کر کے ملنا, ملتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ دینا, یہ اس کا نام شریعت میں اخلاق نہیں. شریعت میں جو ہم جب اخلاق کا لفظ بولتے ہیں نا تو یہ ایک دل کی صفت ہے کہ دل کے اندر اچھی خوبیاں, توکل, پرہیزگاری, دینداری, اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ, رضا بالقضاء, اللہ پاک کو ایک ماننا, یہ ساری کہ اللہ کی قدرت پر ایمان, یہ ساری صبر اور شکر, تواضع, عاجزی اور انکساری, یہ ساری خوبیاں دل کے اندر بھری ہوئی. اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے, ہر آنے والے حال پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے, صبر کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. یہ ساری چیزیں فضائل ہیں. اور گندی حسد, بغض, کینہ, ریا, تکبر, ان ساری چیزوں سے دل جو ہے نا بالکل کیا پاک ہو, مٹا ہوا وہ آدمی, ایسی تواضع ہو. یہ دل کے حالات ہیں, دل کی صفات ہیں. یہ جو پیری مریدی والا سلسلہ ہے نا, یہ پیری مریدی والا سلسلہ اصل اس کے ان سے جا کر کے اللہ والوں سے آدمی اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے, دل کو سنوارتا ہے, تو پھر انسان کا دل جو ہے نا بنتا ہے. پھر اس کے اندر اچھے اخلاق آتے ہیں اور گندے جو اخلاق ہیں, رذائل ہیں, وہ اس کے دل کے اندر سے کیا کرتے ہیں. ایسا انسان جس کے یہ 5 شعبے 100% صحیح ہو وہ ہے کامل مسلمان. اور جس کے 5 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں بھی کیا ہے, نقص ہے, تو وہ بھئی کامل ڈاکٹر نہیں ہے, کامل مسلمان نہیں ہے. ابھی تک کمی باقی ہے, ابھی تک وہ لگا ہے. تو یہ ایک تمہیدی بات تھی, اس پر 1-2 مثالیں بھی ہیں. تو انشاءاللہ کل بات لمبی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ آگے اس پر چلائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ میں